کلپ نمبر 598۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 13 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ ترجمہ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق، قادر، ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رات نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ گرج کی آواز سن کر کیے جانے والے عمل، یاد رہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہٰذا جب اس کی آواز سنے تو اپنے دنیاوی گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، پھر فرماتے بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر مامور فرشتے کے مددگار ہیں، یہ اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ ترجمہ، اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ میں پہنچ جائے، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچان لے۔
نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنے طبعی تقاضے کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے، نہ ان کی حاجت کا شعور، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کو پکارنا گمراہی میں ہی ہے، یعنی کافروں کا بتوں کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ یہ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ جو خود نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بیکار نہیں، بلکہ وہ اگر چاہے تو ان کی دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے۔ دنیاوی معاملات سے متعلق مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول کر لینا تو ظاہر ہے، اور اگر وہ جنت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔